بسم اللہ الرحمن الرحیم ویمن المنادى على ما يرفع به ان كان مفردا معرفة مثل یا زید یا رجل یا زیدانی یا زیدون۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے منادہ کا اعراب بیان فرمایا ہے۔ منادہ کا اعراب آپ لوگ پڑھ لیں گے کہ منادہ مبنی علی ما یرفع ہوتا ہے، منادہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے، اور اسی طرح منادہ جو ہے وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، اور اسی طرح منادہ جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ یہ چار طرح کا اعراب ہے۔ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ منادہ کیا ہو، علامہ مبنی ہو اور مبنی علامہ یرفع ہو، مبنی ہو اور مبنی کیا ہو، علامہ یرفع ہو۔ ویبنا، یبنا کے اندر ضمیر ہے اور وہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے، منادہ کی طرف، آگے اس کا مرجع ذکر کیا۔ اب ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جی ہم کیا پڑھ رہے ہیں، مفعول بہ کو پڑھ رہے ہیں، مفعول بہ کا اعراب کیا ہوتا ہے، منصوب ہونا۔ تو یہاں پر منادہ کے اعراب تو کئی ہیں، چار طرح کا اعراب ہے۔ حق یہ تھا کہ سب سے پہلے کس کو بیان کرتے، نصب کو بیان کرتے، اس لیے کہ یہ تو نصب کی جگہ ہے، مفعول بہ کا مقام ہے، اور مفعول بہ کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے۔ تو پہلے صاحبی کتاب نے کس کو ذکر کیا، مبنی کو، اور مبنی میں بھی اس اعراب کو جس کا تعلق رفع کے ساتھ ہے، جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اور رفع کیا ہوتا ہے، رفع نصب کے برعکس ہے، یہ مفعول کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ تو فاعل کی علامت ہے، اور یہ مفعول کی جگہ پر جو ہے وہ بات چل رہی ہے۔ اس کا آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جی یہ چار اعراب ہیں، ان چار میں سے یہ جو مبنی والی صورت ہے اس کو مقدم کیا، اور پھر اس کے بعد خفض کو، اور پھر اس کے بعد مبنی برفتح کو منصوب پر۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تین صورت ہیں، مبنی ہونا، مبنی علامہ یرفع ہونا، مجرور ہونا، مبنی علی الفتح ہونا، یہ قلیل ہے۔ یہ کیا ہے، قلیل ہے، لہذا قلت کی وجہ سے سب سے پہلے ان کو ذکر کر لیا، اور یہ قلیل کو ذکر کر کے کہہ دیا کہ جی کیا ہے، باقی اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں پائی جا رہی ہیں ان تمام میں منصوب ہے۔ اب اس کا گننا چونکہ مشکل تھا اس کی کثرت کی وجہ سے، تو جو چند تھے اس کو ذکر کر لیا پہلے، اور پھر اس کے بعد باقی جتنی صورتیں وہ کس کی بن جائیں گی، وہ بن جائیں گی نصب کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں عبارت کا اختصار ہے، اس میں کیا ہے، عبارت کا اختصار ہے۔ اختصار کیسے، اختصار ایسے کہ جی دیکھیں سب سے پہلے ویبنا کو ذکر کر لیا، ہاں آگے ویخفض کو ذکر کر لیا، اور آگے یمنا علی الفتح کو ذکر کیا۔ یہ ذکر کرنے کے بعد یوں کہہ دیا وینصب ما سواہما، نصب کی صورت کو بیان کرنے کے لیے مصنف نے صرف اتنی عبارت پڑھی ہے، وینصب ما سواہما۔ کتنے لفظ ہو گئے، بولو، تین لفظ ہو گئے زیادہ سے زیادہ۔ تین لفظ میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نصب کی تمام صورتوں کو جمع فرمایا۔ اب اگر ان میں سے نصب کی ہر صورت کی وضاحت لکھتے کہ جی اس صورت میں بھی منصوب ہے، اس میں بھی منصوب ہے، اس میں بھی منصوب ہے، وہ تو ختم ہی نہیں ہونا تھا۔ اس کے لیے تو اچھے خاصے اوراق چاہیے۔ اور یہاں پر کیا ہو گیا، تین لفظوں میں بات پوری ہو گئی۔ تو اس میں اختصار ہے، اس میں کیا ہے، ان دو وجہ سے مصنف نے کیا کیا، وہ جو نصب والی صورت ہے اس کو بعد میں ذکر کر لیا، اور جو اس سے پہلے والی صورت تھی اس کو پہلے دیکھ۔ ویبنا، اور منادہ کو مبنی بنایا جاتا ہے، قدم بیان البناء والخفض والفتح علی النصب۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بنا، مبنی، جر اور فتح کی حالت کو مقدم کیا نصب پر، لقلتھا، ان کے قلیل ہونے کی وجہ سے، بالنسبت الی النصب، نصب کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ ایک تو یہ وجہ، ولطلب الاختصار، اور اختصار کو طلب کرنے کے لیے، فی بیان النصب، نصب کے بیان میں، بقولہ، اپنے اس قول سے، وینصب ما سواہما۔ یہ وینصب ما سواہما متن کا حصہ، متن کی عبارت ہے جو آگے آئے گی۔ تو یہ وینصب ما سواہما میں بہت اختصار ہو گیا کہ پورے نصب کی جتنی حالتیں وہ اس میں آ گئی۔
جی پہلی بات سمجھ آ گئی؟ بولے وَيُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ، اور مبنی بنایا جاتا ہے اس حالت پر جس پر اس کو مرفوع بنایا جاتا ہے۔ اب وہ کون سی حالت ہے جس پر اس کو مرفوع بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو مبنی بنایا جاتا ہے؟ تو فرمایا علی الضمۃ او الالف او الواو، ضمہ، الف اور واو، یہ تین حرکتیں ہیں یا حروف ہیں کہ ان پر جو ہے وہ منادہ کو مبنی بنایا جاتا ہے، منادہ کو مبنی بنایا جاتا ہے۔ اب آگے التی یرفع بها المنادى فی غیر صورت النداء سے ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے، عبارت ہے کہ متن کی وَيُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ، یبنا کے اندر ضمیر ہے، کدھر لوٹ رہی ہے؟ منادہ کی طرف، اور یرفع میں بھی ضمیر ہے، اور وہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ وہ بھی منادہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ عبارت کیا ہو جائے گی؟ وَيُبْنَى الْمُنَادَى عَلَى مَا يُرْفَعُ الْمُنَادَى بِهِ، اور منادہ کو مبنی بنایا جاتا ہے اس حالت پر جس پر اس منادہ کو مرفوع بنایا جاتا ہے۔ عبارت کی سمجھ آ گئی؟ اہم مقام ہے، اہم سوال ہے، سمجھے اس کو کہ یبنا کے اندر ضمیر ہے، اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ المنادہ کے ساتھ ہے۔ یرفع ہے، یرفع کے اندر ضمیر ہے، اس کا تعلق بھی منادہ کے ساتھ ہے۔ اب مطلب کیا ہو جائے گا کہ منادہ کو مبنی بنایا جاتا ہے اس حالت پر جس پر منادہ کو مرفوع بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک منادہ، اس میں دو باتیں بیان کر رہے ہیں، اس منادہ کو مبنی بھی بنایا جا رہا ہے اور اس منادہ کو مرفوع بھی بنایا جا رہا ہے، اور یبنا سے مراد اس کا مبنی ہونا ہے، اور یرفع رفع ہے۔ رفع کا لفظ یہ بنا کے لیے نہیں آتا بلکہ اس کے کس کے لیے آتا ہے؟ معرب ہونے کے لیے۔ اسم کی دو قسمیں نا، مبنی اور بولو، تو لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ضد ہے۔ مبنی ہونا اور معرب ہونا ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ضد ہے۔ معرب کس کو بولتے ہیں؟ جس کا آخر تبدیل ہوتا ہے۔ مبنی کس کو بولتے ہیں؟ جس کا آخر۔ تو منادہ ایک ہے، اس کے لیے وَيُبْنَى کے اندر یہ بات ثابت کی جا رہی ہے کہ جی اس منادہ کو مبنی بنایا جائے گا، اور یرفع سے یہ بات ثابت کی جا رہی ہے کہ اس منادہ کو مرفوع بنایا جائے گا، مطلب وہ معرب ہوگا۔ تو یہ تو آپ نے ایک ہی چیز کے لیے ضدین کو ثابت کیا۔ کس کو ثابت کیا؟ تناقض کو ثابت کیا کہ جی دونوں میں تناقض ہے، اور پھر بھی آپ نے اس کو ایک چیز پر لاگو کیا۔ دوبارہ سمجھے، یبنا کے اندر ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے منادہ کی طرف، یرفع کے اندر ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے منادہ کی طرف۔ عبارت کا خلاصہ یہ نکلا کہ منادہ کو مبنی بنایا جاتا ہے اس حالت پر جس پر اس کو معرب اور مرفوع بنایا جاتا ہے۔ تو منادہ ایک ہے، اس کو آپ نے پہلے مبنی بنایا اور پھر اسی کو آپ نے مرفوع اور معرب بنایا، تو یہ تو اجتماعی ضدین ہو جائے گا، اور یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ ایک ہی بندہ ہو، ہاں، وہ کیا ہو؟ لڑکا بھی ہو اور لڑکی بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا ہے؟ قاری صاحب ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ گئی اتنی جلدی؟ تو یہ اس میں ہو سکتا ہے، خسرے والی نسل الفاظ میں نہیں ہے۔ خسرے والی نسل الفاظ میں ایک صورت تو ہے، لیکن وہ میں بعد میں بتاؤں گا، اس لیے تاکہ اتنا جلدی اس کا توڑ نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ جی، تو یہ ایک ہی چیز ہے، اس کو آپ نے مبنی بھی کیا اور اس کو، تو یہ تو تناقض ہے اور یہ باطل اور محال ہے۔ اس کا آپ لوگوں نے جواب دیا کہ جی تناقض کی 8 شرطیں ہیں۔ تیسیر المنطق میں پڑھایا تھا آپ لوگوں کو، آپ کی استادوں نے، شکر ہے میں نے نہیں پڑھایا۔ تو کون سی 8 ہے؟ تناقض کے تحقق کے لیے 8 شرائط کا پائے جانا ضروری ہے، جس میں محل کا ایک ہونا ضروری ہے، زمان کا ایک ہونا ضروری ہے، اور بھی کافی سارے 6 چیزیں ہیں۔ تو تناقض کا تحقق تو ہوتا ہی تب ہے جب یہ 8 چیزیں ایک ساتھ پائی جائیں، اور یہاں پر
جو یبنا ہے اس کا زمانہ اور ہے اور یرفع ہے اس کا زمانہ اور ہے۔ زمانے کا جب اختلاف پایا گیا، زمانے کا جب اختلاف پایا گیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، سنا بھی ہوگا کہ بعض مرتبہ لڑکے سے لڑکی بنا دیتے ہیں اور لڑکی سے آپریشن ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے آئے ہیں ہمارے سامنے ہاں میڈیا کے ذریعے سے کہ جن کے اندر جن کی سن مکمل طور پر کیا ہو گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے۔ تو وہ تبدیلی ہوئی ہے، وہ لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے، لیکن زمانہ کیا ہے، الگ ہے۔ پہلے لڑکا تھا کسی زمانے میں، اب اس زمانے میں وہ کیا ہے، وہ لڑکی ہے۔ تو تناقض اس وقت ہوتا ہے جب کیا ہو، دونوں کا زمانہ ایک ہو، اور یہاں پر دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہے۔ پہلے وہ معرب تھا، پہلے وہ کیا تھا، معرب تھا، مرفوع تھا، جب وہ منادہ نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں جاء زید، پہلے آپ نے کیا کہا، جاء زید عندی، جاء زید میرے پاس زید آیا، فقلت له یا زید، میرے پاس زید آیا تو میں نے اس سے کہا اے زید میری بات سنو، میرے پاس زید آیا تو میں نے اس سے کہا اے زید بات سنو۔ تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے، جاءنی زید فقلت له یا زید۔ اب دیکھیں یہاں پر زید ہے، پہلے جاءنی زیدن میں وہ معرب ہے، مرفوع ہے، اسی زید کو جب ہم نے منادہ بنایا تو وہ کیا بن گیا، وہ مبنی بن گیا۔ تو دونوں کے زمانے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو لہذا یوں کہا جا رہا ہے کہ جی منادہ کو مبنی بنایا جاتا ہے اس حالت پر جب وہ جس حالت پر وہ منادہ بننے سے پہلے مرفوع تھا، پہلے وہ مرفوع تھا تو جس حالت پر اس کی رفع تھی، جب ہم اس کو منادہ بنائیں گے اور وہ مبنی بن جائے گا تو اس کا مبنی ہونا بھی کیا کس میں ہو جائے گا، اسی حالت کے ساتھ ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں التی یرفع بها المنادى فی غیر صورت النداء، جس کے ساتھ منادہ کو مرفوع بنایا جاتا ہے فی غیر صورت النداء، ندا کی صورت کے علاوہ میں، ندا کی صورت کے یعنی ابھی منادہ نہ بنا ہو تو وہ مرفوع تھا، پھر جب منادہ بن گیا تو وہ مبنی بن جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ جی علامہ یرفع به، یبنا کی ضمیر کا تعلق تو منادہ کے ساتھ ہے، لیکن یرفع کی ضمیر کا تعلق منادہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اعتراض تو تبھی تھا نا جب ہم نے یبنا کی ضمیر کا تعلق بھی منادہ کے ساتھ جوڑا تھا اور یرفع کی ضمیر کا تعلق بھی۔ اب اس کا ایک حل یہ نکال رہے ہیں کہ جی یبنا کی ضمیر کا تعلق تو منادہ کے ساتھ ہے، لیکن جو یرفع ہے اس کا تعلق منادہ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یرفع کا جو نائب فاعل ہے یہ جو اس کے ساتھ بھی آ رہا ہے یہ ہے، یہ جو یرفع کے بعد بھی آ رہا ہے اس کے ساتھ ہے، تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، دونوں کا جو ہے وہ اجتماع ضدین والی صورت نہیں ہوگی۔ دیکھیں اول فعل، یا پھر یہ جو فعل ہے، فعل سے کون سے والا فعل مراد ہے، یرفع والا، مسند یہ مسند ہے جار اور مجرور کی طرف، آنی بھی یعنی میں مراد لے رہا ہوں کس کو، بھی کو، ولا ضمیر بھی، اور یرفع کے اندر جو ضمیر نہیں ہے جو مبتدا کی طرف یہ منادہ کی طرف لوٹے، اس میں کوئی ایسی ضمیر ہو نہیں۔ دو جواب ہو گئے۔ تیسرا ایک جواب بعض حضرات نے یوں دیا ہے، علامہ شارح ہندی کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ جو یرفع کے اندر ضمیر ہے یہ ہے تو ضمیر، بھی اس کا نائب فاعل نہیں ہے تو ضمیر، لیکن وہ ضمیر منادہ کی طرف نہیں لوٹ رہی بلکہ مطلقاً اسم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ انہوں نے کیا کہا، یرفع کے اندر جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے تو ضمیر، لیکن وہ منادہ کی طرف نہیں لوٹ رہی بلکہ مطلقاً اسم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ انہوں نے اس مسئلے کا حل بیان کیا تو فرمایا کہ جی یہ ملائم نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ مناسب کیوں مناسب نہیں ہے؟ بات کس کی چل رہی ہے؟ مطلق اسم کی تو چل نہیں رہی، بلکہ کس کی چل رہی ہے؟
منادہ کی چل رہی ہے، تو اس وجہ سے یرفع کا تعلق یا تو منادہ کے ساتھ ہوگا اور اس کا حل ہم نے بتا دیا، یا بہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ اس کو مطلق اسم کے ساتھ جوڑنا یہ یہاں کی کلام کے سیاق اور سباق کے کیا ہے، یہ موافق نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِرْجَاعُ الضَّمِيرِ إِلَى الْإِسْمِ، اور ضمیر کا لوٹانا اسم کی طرف، غیر ملائم، یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، لسوق الکلام، سیاقی کلام کی وجہ سے۔ تو پہلی صورت آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ منادہ کا اعراب یہ ہے کہ منادہ مبنی ہوگا، اور مبنی کس پر ہوگا؟ علامہ یرفع بہ ہوگا۔ علامہ یرفع بہ کا مطلب میں نے بتا دیا کہ جو بھی اسم ہم منادہ بنائے اور وہ منادہ مبنی ہوگا تو اس کا جو حالت رفع جس حالت کے ساتھ ہو، مبنی بننے سے پہلے، منادہ بننے سے پہلے، تو اسی حالت کے ساتھ اس کی جو ہے وہ مبنی بن جائے گا۔ یعنی اگر وہ ضمہ کے ساتھ پہلے مرفوع تھا تو اب ضمہ کے ساتھ وہ مبنی بن جائے گا، اگر وہ الف کے ساتھ پہلے مرفوع تھا تو الف کے ساتھ اب وہ مبنی بن جائے گا، اگر وہ واو کے ساتھ مرفوع تھا تو اب وہ واو کے ساتھ مبنی بن جائے گا۔ لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، مطلقاً نہیں ہے بلکہ اس کے لیے کیا ہے، شرطیں۔ شرطیں کیا ہیں؟ ان کانا مفردن معرفتن، دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ یہ منادہ مفرد ہونا چاہیے۔ منادہ کیا ہونا چاہیے؟ مفرد ہونا چاہیے۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ جی مثالیں دیکھیں، مثالوں میں آپ لوگ دیکھیں، ایک ہے یا زیدو یا رجل، اس کی تو سمجھ آتی ہے۔ اس کے بعد ہے یا زیدانی یا زیدونا، تو یہ شرط لگائی تھی کہ یہ منادہ کیا ہونا چاہیے؟ مفرد ہونا چاہیے، اور مثالیں آگے کس کی ہیں؟ تثنیہ اور جمع کی ہے، تو یہ تو مثال ممثل لہو کے مطابق نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا کہ یہاں مفرد وہ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ یہاں مفرد ہونا کس کے مقابلے میں؟ مضاف یا مشابہ مضاف کے مقابلے میں ہے۔ فرمایا مفرد ہو، مفرد کا مراد الا یکون مضافا ولا شبہ مضاف، یعنی نہ تو وہ مضاف ہو اور نہ ہی وہ، اب مشابہ مضاف سے کیا مراد ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ جی ایک لفظ مضاف ہو، دوسرا مضاف الیہ ہو، اضافتی ترکیبیہ ہو، دو اسموں کے درمیان کیا ہو؟ وہ ترکیب ہے، اور ترکیب اضافت کی، یہ تو مضاف اور مضاف الیہ۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ دو لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کا معنی دوسرے کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ آپس میں مضاف اور مضاف الیہ نہیں ہوتے۔ جیسے اس کی ایک مثال آپ لوگ اولا سے پڑھتے آ رہے ہیں، یا طالعن جبلن۔ طالعن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چڑھنے والا۔ طالعن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کسی کو کہہ دیں اے چڑھنے والے، اب وہ پریشان ہو جائے گا کہ میں کس چیز پہ چڑھ رہا ہوں، ہاں؟ تو یہ چڑھنے والا معنی ابھی مبہم ہو گیا، بلکہ لڑائی والا بن گیا۔ کیا بن گیا؟ لڑائی والا بن گیا۔ اب اس کے ساتھ اس نے لگا دیا یا طالعن جدارن، یا طالعن جدارن، یا طالعن سلمن، یا طالعن جبلن، اے سیڑھیوں پر چڑھنے والے، اے دیوار پر چڑھنے والے، اے پہاڑ پر چڑھنے والے، یا طالعن شجرن، اے درخت پر چڑھنے والے۔ تو اب طالعن کا معنی اس جدارن، شجرن، جبالن کے بغیر سمجھ میں آ سکتا ہے؟ بولو۔ تو دو لفظ ہے، ایک کا معنی سمجھنے کے لیے دوسرے کا ہونا ضروری ہے، لیکن وہ مضاف اور مضاف الیہ، جیسے مضاف کا معنی مضاف الیہ کے بغیر سمجھ نہیں آتا، اسی طرح یہ بھی، لیکن ان کے درمیان اضافت کی صورت ہے اور یہاں پر اضافت کی صورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ كُلُّ اسم، اور یہ جو مشابہ مضاف ہوتا ہے یہ ہر ایسا اسم ہوتا ہے لا یتم معناها، جس کا معنی تام نہیں ہوتا، الا بانضمام امر آخر الیہ، مگر اس کے ساتھ ایک اور امر کے ملانے کے ساتھ۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ مضاف اور شبہ مضاف کا معنی بیان کیا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جی وہ کیا ہونا چاہیے؟ مفرد ہو، دوسرا معرفہ ہو۔ دوسرا کیا ہو؟ معرفہ ہو۔ معرفہ پر اعتراض ہوگا کہ جی آپ نے کہا کہ منادہ جب معرفہ ہوگا تو مثالوں میں دیکھیں، پہلی مثال کیا ہے؟ یا زیدو، دوسری مثال تو رجل تو نکرہ ہے، رجل کیا ہے؟ نکرہ ہے نا، تو پھر وہی اعتراض ہو جائے گا کہ مثال ممثل لہو کے مطابق نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا قبل النداء او بعدہ، چاہے وہ منادہ بننے سے پہلے ہو معرفہ، جیسے زید، ہاں
وہ یا سے پہلے بھی معرفہ اور یا کے بعد بھی معرفہ، یا پھر یہ ہے او بعدہ کہ جی جب اس پر ندا حرف ندا داخل ہو گیا تو حرف ندا کی وجہ سے وہ معرفہ بن گیا، تو یہ بھی معرفہ کی شکل ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا کہ معرفہ بندا معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک قسم ہے، تو لہٰذا یا کے آنے کی وجہ سے وہ معرفہ بن گیا، تو ٹھیک ہے بس۔ فرمایا معرفہ ہو قبل النداء او بعدہ، ندا سے پہلے یا ندا کے بعد۔ وَإِنَّمَا بُنِيَ الْمُفْرَدُ الْمَعْرِفَةُ لِوُقُوعِهِ مَوْقِعَ الْكَافِ الْإِسْمِيَّةِ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ وجہ بیان فرمائی ہے جس کی وجہ سے منادہ جب مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے، یعنی اس کی بنا کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا مبنی ہونا اس وجہ سے ہے کہ یہ یا زیدو ہے، مثال کے طور پر یا زیدو ادعوکا کی جگہ پر واقع ہے۔ کس کی جگہ پر؟ یا زیدو، ہم کسی کو بلاتے ہیں، سامنے ہے وہ ہمارے، ہم اس کو یوں کہتے ہیں یا زیدو، تو یا زیدو کا مطلب کیا ہے؟ ادعوکا، میں آپ کو بلا رہا ہوں، یہی مطلب ہے نا۔ سامنے والے کو آواز دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادعوکا، تو یا تو ادعو کی جگہ پر ہے، اور یہ جو زید ہے یہ کس کی جگہ پر ہے؟ ادعو کے ساتھ جو ہم نے کاف ضمیر لگائی ہوئی ہے، یہ کاف ضمیر کا ہے اور اسم ہے، یہ کاف ضمیر کا ہے اور اسم ہے۔ تو یہ جو زید ہے یہ زید کہاں پر واقع ہے؟ اس کاف کی جگہ پر واقع ہے۔ یا زیدوں میں یہ جو زید ہے یہ زید واقع ہے کاف ضمیر کی جگہ، اور کاف ضمیر اور اسم ہے۔ یہ اسم مشابہ ہے مبنی الاصل کے، یہ جو کاف ہے کاف ضمیر والا کاف اسم والا، یہ مشابہ ہے کس کے؟ مبنی الاصل کے۔ اور مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ ان میں سے حروف ہیں، فعل امر ہے، فعل ماضی ہے، تو یہ مشابہ ہے حروف میں سے کاف کے۔ کس کے؟ کاف میں سے حرف خطاب، حروف خطاب پڑھے نا آپ لوگوں نے، کا کما کم کی کما کننا، جو اسماء اشارات کے ساتھ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو ذالکہ میں جو کاف ہے یہ حرف ہے اور یہ مبنی الاصل ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، یا زیدو میں یہ جو زید ہے یہ واقع ہے ادعوکا میں کاف ضمیر کی جگہ، کاف ضمیر اسم ہے، اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے جس کی وجہ سے یہ مبنی ہے۔ مبنی الاصل کون سی چیز ہے؟ کاف جو حرف ہے، جو ذالکہ کی مثال کے طور پر تلکا میں ذالکہ میں جو کاف ہے اس کاف کے ساتھ اس کی مشابہت ہے۔ مشابہت کیسے؟ لفظی طور پر بھی ہے کہ ادعوکا میں جو کاف ہے ذالکہ کا کاف بالکل اسی طرح ہے، لفظی اعتبار سے بھی مشابہ ہے، اور معنوی اعتبار سے بھی یہ کاف کیا ہے؟ ادعوکا میں کاف سے مخاطب مراد ہے، اور ذالکہ کا جو کاف ہے اس سے بھی کون مراد ہے؟ مخاطب مراد ہے۔ تو لفظی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے یہ جو کاف اسمی ہے، یعنی جو ضمیر کی شکل میں ہے، یہ مشابہ ہے کس کے؟ کاف حرفی کے، اور وہ مبنی الاصل ہے۔ لہذا مبنی الاصل کی مشابہت کی وجہ سے یہ جو ادعوکا کا جو کاف ہے یہ مبنی بن گیا، مبنی غیر اصل بن گیا۔ یہ مبنی کی کون سی شکل ہے؟ اب یہ جو زید ہے یہ زید اس ضمیر کی جگہ پر واقع ہے، بات سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا یہ مبنی کی جگہ پر واقع ہے، تو اس وجہ سے یہ مبنی ہو جائے گا، اس وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا؟ مبنی بن جائے گا۔ تو یا زیدوں میں یہ جو زید ہے یہ ادعوکا کی کاف ضمیر کی جگہ پر واقع ہے، اور کاف ضمیر مبنی ہے، اور یہ مشابہ ہے کس کے ساتھ؟ کاف حرفی کے ساتھ، اس کی وجہ سے یہ مبنی بن رہا ہے، اس کی مشابہت کی وجہ سے۔ تو یہ جو زید ہے یہ زید بھی کس کی طرح ہے؟ کاف کی طرح ہے۔ یہ جو ادعوکا میں جو کاف ہے کاف اسمی اس کی طرح ہے، ایک تو اس کی جگہ پر واقع ہے، ایک تو اس کی جگہ پر واقع ہے۔ دوسرا جیسے کاف ضمیر وہ معرفہ ہے، اسی طرح زید بھی معرفہ ہے۔ جس طرح کاف ضمیر مفرد کے لیے ہے اسی طرح زید بھی کس کے لیے ہے؟ مفرد کے لیے ہے۔ اس وجہ سے اس زید کو مشابہت حاصل ہے کس کے ساتھ؟
کاف ضمیر کے ساتھ بھی، اس ایک تو اس کی جگہ پر واقع، ایک اس کے ساتھ مشابہت بھی رکھ رہا ہے، لہٰذا اس کا جو حکم ہوگا وہ اس پر اس انداز سے لگ جائے گا۔ دیکھیں وَإِنَّمَا بُنِيَ الْمُفْرَدُ الْمَعْرِفَةُ، اور سوائے اس کے نہیں کہ مفرد معرفہ کو مبنی بنایا جاتا ہے، لِوُقُوعِهِ، اس کے واقع ہونے کی وجہ سے، موقع الکاف الاسمیتی، اس کاف اسمی کی جگہ پر، المشابہتی لفظاً و معناً لکاف الخطاب الحرفیہ، اس کی جو وہ کاف اسمیہ جو مشابہ ہے لفظی طور پر اور معنوی طور پر اس کاف کے لیے جو خطاب کا ہے اور کیا ہے، حرفی ہے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لو کہ جی مفرد معرفہ کو مبنی بنایا جاتا ہے اس کے واقع ہونے کی وجہ سے اس کاف اسمیہ کی جگہ پر جو کہ مشابہ ہے لفظی اور معنوی طور پر اس کاف حرف خطاب کے، اس کاف کے جو کہ کیا ہے، خطاب کے لیے ہے اور حرفی ہے۔ وَكَوْنِهِ، یہ لِوُقُوعِهِ پر اس کا عطف ہے کہ جی یہ جو اسم ہے زید، یہ کاف ضمیر کی جگہ پر واقع ہے، کاف اسمی کی جگہ پر واقع ہے۔ وَلِكَوْنِهِ مِثْلَهَا، اور اس کا اس کے مثل ہونا، کس کے مثل ہونا، زید کا کاف ضمیر کی طرح ہونا، کس اعتبار سے، افراداً و تعریفاً، جیسے کاف مفرد ہے زید بھی مفرد ہے، جیسے کاف معرفہ ہے زید بھی معرفہ ہے، تو یہ اس کی جگہ پر واقع ہے، اس کے مشابہ ہے کاف ضمیر کی جگہ، اور چونکہ کاف ضمیر وہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے اس کی وجہ سے وہ مبنی ہو بن گیا، اور یہ اس کی جگہ پر واقع ہے بالکل اسی کی طرح ہے، تو یہ بھی اس اعتبار سے مبنی بن گیا۔ مزید اس کی وضاحت آگے ذکر کر رہے ہیں، وذالک، اور اس کی صورت یہ ہے، اس کا بیان یہ ہے، لأن یا زیدو، اس لیے کہ یہ جو یا زیدو ہے، بمنزلت ادعوکا، یہ کس کے درجے میں ہے، ادعوکا کے درجے میں ہے، اور وہذہ الکاف، اور یہ جو ادعوکا کا جو کاف اسمی ہے، کا کاف ذالکا، یہ ذالکا کے کاف کی طرح ہے، کا کاف ذالکا، یہ ذالکا کے کاف کی طرح ہے، لفظاً و معناً، لفظی طور پر اور معنوی طور پر۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ کاف کی جگہ پر واقع ہے جو کہ اسمی ہے، اور یہ کاف اسمی مشابہ ہے کس کے، کاف حرفی کے، اس مشابہت کی وجہ سے یہ مبنی بن گیا، اور چونکہ یہ اس کی طرح ہے اور اس کی جگہ پر واقع ہے تو یہ بھی اس اعتبار سے مبنی بن گیا۔ اب اس پر آگے ایک اعتراض ہے کہ جی آپ لوگوں نے یہاں منادہ کے جب مفرد معرفہ ہو اس کے مبنی ہونے کی وجہ یوں بیان کی ہے کہ جی یہ کاف کی جگہ پر واقع ہے اور کاف اسمی چونکہ مشابہ ہے کس کے، کاف حرفی کے، تو اس وجہ سے یہ بھی مبنی بن گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جی صرف اتنی بات ہی کافی تھی کہ آپ یوں کہتے کہ جی یہ یا زیدوں میں یہ جو زید ہے یہ ادعوکا کے کاف کی طرح ہے، یہ ادعوکا کے کاف کی جگہ میں واقع ہے۔ آگے مزید اس کاف کے بارے میں آگے یوں کہنا ہے کہ جی یہ کاف اسمی ہے اور یہ مشابہ ہے کاف حرفی کے، اور اس مشابہت کی وجہ سے یہ مبنی بن گیا، اور پھر یہ چونکہ اس کی جگہ پر واقع ہے اس کی طرح ہے تو یہ بھی مبنی بن گیا۔ تو اتنی لمبی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، صرف اتنا کافی ہونا چاہیے کہ جی یہ جو یا زیدوں میں زید ہے یہ کس کی جگہ پر واقع ہے، ادعوکا میں کاف کی جگہ واقع ہے، کاف اسمی کی جگہ واقع ہے، وہ مبنی ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، یہ بھی مبنی ہو جائے گا۔ پھر مزید اس کاف کے بارے میں یہ کہنا کہ جی یہ ادعوکا کا کاف یہ جو ہے وہ مشابہ ہے ذالکا کے کاف کے ساتھ، لہذا اس اعتبار سے یہ مبنی تو وہ بھی مبنی، اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی اصل میں کسی چیز کا مبنی ہونا وہ مبنی الاصل کے مشابہت کی وجہ سے ہے۔ کسی چیز کا مبنی بنا، ہم کسی چیز کو مبنی بناتے ہیں، مبنی کیوں بناتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یا تو وہ خود مبنی ہے، اگر مبنی نہیں ہے تو اس کی مبنی الاصل کے ساتھ ہو مشابہت ہو۔ ایسے نہیں ہوتا کہ جی ایک اسم ہے وہ مبنی بن گیا مبنی الاصل کی مشابہت کی وجہ سے، اب ایک اور اسم اس مبنی غیر اصل کے مشابہ ہو گیا، تو محض اس مبنی غیر اصل کی مشابہت کی وجہ سے ہم اس کو مبنی نہیں بنا سکتے۔ مبنی اصل کی وجہ مشابہت کی وجہ سے ایک اسم کیا ہو گیا، مبنی بن گیا، اب ایک اور اسم ہے جو اس مبنی غیر اصل کے مشابہ ہے، تو محض اس کی مشابہت کی وجہ سے اس کو مبنی
نہیں بنایا جا سکتا۔ مبنی بنانے کے لیے بنیادی وجہ کیا ہے کہ جی وہ براہ راست کس کے مشابہ ہو؟ مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ تو اس وجہ سے یہاں پر صرف اتنی بات کافی نہیں تھی کہ جی یہ یا زیدوں میں یہ جو زید ہے یہ کاف کی جگہ پر واقع ہے، لہٰذا یہ بھی مبنی بن گئی۔ اس لیے کہ ادعوکا کا جو کاف ہے وہ بذات خود مبنی نہیں ہے، بلکہ وہ کاف خطاب کی مشابہت کی وجہ سے مبنی ہے۔ اس وجہ سے یہ بھی ساتھ میں ذکر کرنا ضروری ہے کہ یہ جو کاف ہے یہ مبنی الاصل کاف حرف خطاب کی طرح ہے، اور اس کی مشابہت کی وجہ سے یہ جو ہے وہ یہاں پر مبنی بن رہا ہے۔ تو اب ہم اس کی جگہ پر واقع ہونے والے اسم کو مبنی بنا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ، ہم نے یہ بات کہی ہے۔ کون سی بات کہی ہے؟ کہ یہ کاف اسمی کی جگہ پر واقع ہے، اور کاف اسمی کاف حرفی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اس کی وجہ سے یہ مبنی ہو گیا، اور پھر اس کی وجہ سے وہ مبنی بن گیا۔ یہ لمبی بات اس وجہ سے کی ہے لِأَنَّ الْإِسْمَ لَا يُبْنَى، اس لیے کہ اسم کو مبنی نہیں بنایا جا سکتا إِلَّا لِمُشَابَهَةِ الْحَرْفِ أَوِ الْفِعْلِ، صرف کس کی وجہ سے؟ حرف یا فعل کی مشابہت کی وجہ سے۔ وَلَا يُبْنَى لِمُشَابَهَةِ الْإِسْمِ الْمَبْنِي، اور محض اسم مبنی کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہیں بنایا جا سکتا۔ ایک اسم ہے وہ خود مبنی نہیں ہے، اس کی بنا کسی اور وجہ سے ہے، لہذا اگر کوئی اسم اس مبنی غیر اصل کے مشابہ ہو گیا تو محض اس مشابہت کی وجہ سے ہم کسی کو مبنی نہیں بنا سکتے۔ ولا یبنا، اور مبنی نہیں بنایا جا سکتا لمشابہت الاسم المبنی، اسم مبنی کی مشابہت کی وجہ سے، جیسے یا زید ہے یا رجل ہے، یہ دو مثالیں ہیں۔ اس کی وضاحت پہلے بھی ہو گئی ہے کہ جی زید یہ معرفہ ہے، مفرد بھی ہے، معرفہ بھی ہے، اور یہ مبنی منادہ بننے سے پہلے معرفہ، اور یا رجل ہے، یہ دونوں مفرد کی مثالیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ زید یہ منادہ بننے سے پہلے بھی معرفہ اور منادہ بننے کے بعد بھی معرفہ، اور رجل جو ہے یہ منادہ بننے سے پہلے تو نکرہ، لیکن جب منادہ بن گیا تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ معرفہ بن جائے گا۔ اور اس اعتراض کو ہم نے یہ اس سے پہلے حل بھی کر لیا کہ جی صورت تو یہ ہے کہ منادہ معرفہ ہو، اور رجل جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، تو معرفہ ہونا عام ہے، چاہے وہ یا سے پہلے ہو یا پھر منادہ بننے کے بعد ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ یا زید یا رجل مثالان، یہ دونوں مثالیں ہیں، لما ہوا، اس منادہ کے لیے جو کہ مبنی ہے کس پر ہو؟ علی الضمتی، یہ دونوں صورتیں مبنی بر ضم ہیں۔ اولہما، ان میں سے پہلی صورت معرفۃ قبل النداء، وہ ندا سے پہلے معرفہ ہے۔ وثانیہما، اور ان میں سے دوسری صورت معرفۃ بعد النداء، وہ منادہ بننے کے بعد معرفہ ہے۔ یا زیدانی اگلی مثال ہے، یہ مثال ہے اس مبنی کی جو کہ کس کے ساتھ ہے؟ الف کے ساتھ ہے۔ اس کی حالت رفع چونکہ الف کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے جاءنی رجلانی، جاءنی زیدانی، تو لہذا جب یہ منادہ بنے گا تو اسی الف کے ساتھ اس کی حالت بنا بھی بن جائے گی۔ اور یا زیدونہ میں زیدون کا لفظ ہے، یہ اس کی حالت رفع، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہؤلاء زیدونہ، جاء زیدونہ، تو زیدونہ یہ جمع ہے، جمع سالم ہے، اور اس کی حالت رفع کس کے ساتھ ہے؟ واو کے ساتھ ہے، تو اس کی حالت بنائی بھی کس کے ساتھ بن جائے گی؟ واو کے ساتھ۔ مثال المبنی علی الواو، یہ مبنی علی الواو کی مثال ہے۔